انسان جتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے تو دل کو بہلانے کے لیے پھر وہ تدبیریں کرتا ہے، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں، قیمتی اب وہ ٹی وی رکھتے ہیں، گھنٹوں گھنٹوں دیکھتے رہتے ہیں، معلوم ہوا کہ دل بہت پریشان ہے، بہت پریشان۔ ٹی وی دیکھنے سے آپ کی پریشانی کچھ زائل ہو جاتی ہے مگر اب بھی باقی رہتی ہے، تو پھر وہ سالیوں سے باتیں کر کے اور سالیاں اپنے وہ بہنوئیں سے باتیں کر کے تو وہ بھی اپنا دل بہلاتی۔ تفریحات میں جا جا کر دل بہلاتے ہیں، سب کا جواب یہی ملے گا کہ دل بہلانے کے لیے۔ اچھا اور دیکھیے، یہ جو بے دین لوگ ہیں نا، بظاہر تو اس پر بڑا تعجب ہوگا مگر وہ بات جب سمجھ میں آ جائے تو تعجب نہیں رہے گا۔ جتنے لوگ زیادہ بے دین ہیں اور خاص طور پر اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں، یہ ہنستے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہنستے، مچلتے، کودتے، اچھلتے۔ آپ لوگوں کو تو زیادہ تجربہ ہوگا، حتیٰ کہ اتنا زیادہ کودتے ہیں کہ بعض دفعہ استادوں پر بھی کود جاتے ہیں۔ ہنسنا کودنا بہت 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 کرتے۔ میں نے بیرون ملک دیکھا کہ وہاں تو کوئی بغیر ہنسے بات کرتا ہی نہیں ہے، پہلے ہنسے گا اس کے بعد بات کرے گا، خواہ وہ عورت ہو خواہ مرد ہو، وہاں تو عورت اور مرد کا کوئی فرق ہے ہی نہیں۔ آپ جس سے بھی کچھ بات کرنا چاہیں یا کوئی دوسرا آپ سے بات کرنا چاہے تو پہلے تو ہنسے گا، اس کے بعد بات کرے گا، تو بہت ہنستے ہیں۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت خوش ہیں، ان لوگوں کے دلوں میں بڑا سکون ہے، بڑے خوش ہیں، دیکھیے ہر وقت ہنستے مچلتے کودتے، ظاہر یہی معلوم ہوتا ہے نا، مگر بات یہاں بھی وہی ہے۔ ان لوگوں کے دل اتنے پریشان ہیں، اتنے پریشان کہ پریشانی کے علاج کے طور پر دل بہلانے کے لیے ان کے جو ماہرین نفسیات ہیں وہ ان کو بتاتے ہیں کہ ہر وقت ہنستے رہو، ہنستے رہو، ہنستے رہو، ایسے دل میں کچھ بھی اوپر سے ہنستے رہو۔ جیسے کوڑی کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، نجاستوں کے ڈھیر کی کوڑی ہے، اس کے اوپر سبزہ پیدا ہو گیا، دیکھنے میں ماشاء اللہ تعالی ہریال اور پھول بھول لگے ہوئے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے سبزہ، اور اوپر شبنم بھی ہو۔ آپ نے سوچا کہ شبنم والے سبزے پر ذرا پاؤں رکھ دوں تو وہ صحت کے لیے ٹھیک رہے گا، پاؤں رکھا تو گھٹنے تک نجاست میں۔ ان لوگوں کا حال یہ ہے، اوپر سے نظر آ رہا ہے کہ بہت خوش و خرم ہے، بہت خوش و خرم، مگر ان کے دلوں کو دیکھیں تو آرے چل رہے ہیں، دلوں پر آرے، اور دلوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے زیادہ گہرے غور و خوض کی ضرورت نہیں، ذرا ان کے قریب رہ کر تھوڑا سا دیکھ لیں، گھروں کے حالات معلوم کریں، تعداد کیسی کیسی پریشانیاں، اور عذاب تو اپنی جگہ پر، خود گھروں میں لڑائی جھگڑے، بیوی شوہر کے جھگڑے، بھائی بھائیوں کے جھگڑے، ماں باپ کے اولاد سے اور اولاد کے ماں باپ کے جھگڑے، کتنے پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ دنیا بھر کی پریشانیاں میرے علم میں اس لیے آ جاتی ہیں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، کچھ پڑھنے کو بتا دیں، بہت پریشان، بہت پریشان، بہت پریشان۔ اور جو پریشانیاں میرے علم میں لائی جاتی ہیں وہ سارے اسی قوم کے ہوتے ہیں، یہ زیادہ ہنسنے والے، کودنے والے، مچلنے والے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ بہت خوش ہیں، بہت خوش ہیں، اور اندر سے مرے جا رہے ہیں، کٹے جا رہے ہیں۔ تو یہ بات ایک ثابت ہو گئی کہ ان کے دل بہت ہی پریشان ہیں۔
جتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، جتنا مرض زیادہ شدید اور مدید ہوتا ہے، اسی قدر اس کا علاج اور اس کے نسخے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ پریشانی ظاہر کرنے کے نسخے کتنے استعمال کرتے ہیں، سارے گنتے چلے جائیں۔ ٹی وی بھی ہوا، عورتوں اور مردوں کا غیر محرم کا آپس میں اختلاط بھی ہوا، تفریحات بھی ہوئی، طرح طرح کے کھیل بھی ہوئے، ہنسنا کودنا بھی ہوا، جب بھی بات کریں ہنسے ہنسے ہنس ہنس کر ساری باتیں۔ تو ان میں سے اس سے یہ ثابت ہوا کہ یہ جو اتنی زیادہ تدبیریں کرتے ہیں دل بہلانے کی، اتنی زیادہ رات دن اسی میں لگے رہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ بہت پریشان ہیں۔ اگر تھوڑی سی پریشانی ہوتی تو 5-10 منٹ ٹی وی دیکھنے سے ختم ہو جاتی، وہ تو پریشانی ہی پریشانی، پریشانی ہی پریشانی۔ میں نے تو بیرون ملک کفار تک سے تسلیم کروا دیا کہ تم لوگوں کا دل پریشان ہے۔ وہ تسلیم کیسے کرواتا تھا؟ اس طریقے سے کہ جہاں کہیں جانا ہوتا، مطار وغیرہ، ایئرپورٹ وغیرہ وغیرہ، جہاں بھی ہمیں سے کوئی بات نہیں کہ یہ کون ہے کون نہیں ہے، کتنا بڑا عہدہ ہے، کوئی بھی ہو، جہاں جانا ہوتا تھا ذرا کھڑے ہونا پڑا کسی وجہ سے، کسی کام سے، تو میں اپنے ساتھی سے کہتا تھا جو انگریزی جانتا تھا، اس سے کہتا تھا کہ اس سے یہ کہو کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے۔ پوچھتا نہیں تھا کہ پریشان ہو یا نہیں، بلکہ یہ کہ تمہارا دل پریشان کیوں ہے، سوال کرتا تھا۔ پھر وہ ساتھی میرا تعارف بھی کروا دیتے تھے کہ یہ دل کے اسپیشلسٹ، وہ تو اللہ نے بنا ہی دیا ہے دل کے اسپیشلسٹ، تو میں کیسے انکار کروں کہ نہیں ہوں؟ مجھے تو چہرے سے دل نظر آ جاتا ہے، ان کے چہرے کی پریشانی بتا دیتی تھی کہ اس کا دل پریشان ہے۔ میں اس سے کہتا کہ آپ کا دل پریشان کیوں ہے، تو اکثر تو اسی وقت تسلیم کر لیتے کہ ہاں پریشان ہے۔ کبھی کبھی کسی نے تھوڑی سی بات چھپانا چاہی تو میں نے بڑے قوت سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں تمہارا دل پریشان ہے، آپ کیسے نہیں مان رہے ہیں، میں تو اسپیشلسٹ ہوں، تیرا چہرہ بتا رہا ہے۔ وہ پھر کہہ رہے ہیں ہاں پریشان۔ وہ قوت بھی تو کام کر جاتی ہے کہ بولنے کی قوت، قوت۔ پھر میں ان سے یہ کہتا ہے کہ پریشانی کا علاج یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اسلام میں پریشانی کا علاج ہے، تمہارے دل میں اسلام نہیں اس لیے تم پریشان ہو۔ پھر وہ کہتے کہ اچھا غور کریں گے اور اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے، تو اتنا تو کچھ ان سے میں کہہ دیتا تھا، اللہ کرے کہ غور کریں، کتابوں کا مطالعہ کریں اور ان کو ہدایت ہو جائے۔ تو جب کفار تک سے میں کہلا دیتا تھا تو میں آپ لوگوں کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے ان مسلمان رشتہ داروں کو جو بے دین ہیں ان سے یہ نہیں کہلا سکتے کہ آپ لوگوں کا دل پریشان ہے، اور دلیل موجود ہے، آپ کے پاس دلیل موجود ہے، ایک دلیل نہیں، ان کی پوری زندگی آپ کے سامنے دلیل موجود ہے۔ ٹی وی کیوں دیکھتے ہیں، اتنا پیسہ کیوں خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت کیوں اس پر صرف کرتے ہیں؟ اگر آپ کا دل پریشان نہیں تو دل کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ جس دل کے اندر دونوں جہان کی عشرت جس دل کے اندر اللہ نے مہیا کر دی ہو، اس کو بہلانے کی کیا ضرورت ہے؟ دونوں جہانوں کا عیش و عشرت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں میں مہیا کر دیتے ہیں۔ ان کا حال تو یہ ہوتا ہے، اس کو ٹی وی جیسی لعنت دے کر دل بہلا دیجیے، اس کو کیا ضرورت؟ ارے شیطان کے بندے، تجھے ٹی وی سے دل بہلانے کی ضرورت ہے؟ تو خود بتا رہا ہے کہ تیرا دل پریشان۔ اسی طریقے سے دوسری مثالیں بھی، جو کچھ یہ کرتے ہیں، سب کو جتنے دھندے بھی کرتے ہیں، تو رات دن دل بہلانے کے لیے، رات دن دل بہلانے کے لیے
پہلے تو ان سے یہ اقرار کروا لیں کہ ہاں آپ یہ ساری حرکتیں خرافات دل بہلانے کے لیے کرتے ہیں، ذرا نمبر لگاتے جائیں۔ نمبر 1، جب یہ بات ان کی عقل میں اتار دیں اور وہ اقرار کر لیں، اقرار تو کرنا پڑے گا، کھلی ہوئی بات ہے۔ پھر آگے دوسرے نمبر پر، جو طریقہ دل بہلانے کا اور دل کی پریشانی کو سکون سے بدلنے کے جو طریقے آپ اختیار کر رہے ہیں، یہ طریقے عارضی ہیں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے تو آپ ادھر ٹی وی وغیرہ کے پر متوجہ ہوئے تو ذرا توجہ بڑھ گئی، تو سکون محسوس ہوتا ہے، مگر انجام اس کا یہ ہوتا ہے کہ پریشانی بڑھتی ہے۔ اگر واقعتاً یہ علاج ہوتا تو 1 ہفتہ ٹی وی دیکھنے سے آپ کو فائدہ ہو جاتا، پریشانی چلی جاتی، پھر آئندہ نہ دیکھتی، جب علاج ہو گیا تو پھر کیا ضرورت ہے دوا کھا دے گی۔ ہوتا تو یہ ہے کہ پہلے کسی نے اگر 15 منٹ دیکھا تو 1 ہفتے کے بعد وہ 1 گھنٹہ دیکھے گا، مرض تو بڑھتا چلا جا رہا۔ یہ پریشانی کا علاج کیسے ہو گیا؟ پہلے 1 سالی سے بات کرتا تھا اور اس کے بعد چاہے تھا کہ اگر اس کی 100 سالیاں ہوتی تو سب کے ساتھ ہنسی مذاق اور ہاتھ ہپائی کرتا۔ بیماری تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو یہ تمہارے دل کو سکون ملا کیسے؟ وہ تو بڑھ رہا۔ اس کی مثال تو ایسے ہو گئی جیسے گدھے کی دم کے نیچے لگ گیا کانٹا، اور کانٹا بڑا زبردست لگا، درد ہو رہا ہے۔ جو تدبیر سوچتا ہے سکون حاصل کرنے کی، پریشانی زائل کرنے کی، جیسے یہ ٹی وی والے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا علاج یہ ہے کہ دم لگاؤ، وہ زور سے دم لگاتا ہے، وہ دم لگائی، رانوں سے جا کر ٹکرائی تو کانٹا اور آگے، وہ درد تو بڑھ گیا۔ وہ پھر دوسری بار دم لگاتا ہے اور بڑھ گیا، تیسری بار اور لگاتا ہے اور بڑھ گیا، کانٹا اور آگے اور آگے اور آگے۔ آپ ان لوگوں کو دیکھیں، جتنی بار ٹی وی دیکھیں گے، جتنے سال دیکھیں گے، پریشانی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ یہ نسخہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر۔ کوئی جال میں پھنس گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ تڑپ تڑپ کر نکل جاؤں گا، جتنا تڑپ گیا وہ کھال میں گھسے گا۔ ارے کسی انسان کے پاس جاؤ، اس سے یہ کہو کہ میرا یہ جال کھول دے، وہ کھول دے گا تو آپ آزاد ہو جائیں گے۔ گدھے کا کوئی سمجھائے، ارے گدھے صاحب تو جو دم لگا لگا کر علاج کر رہا ہے، کسی انسان کے پاس جاؤ، اس کو کہو کہ کانٹا نکال دے، وہ کانٹا نکال دے گا، کچھ مرہم لگا دے گا، سکون مل جائے گا۔ تو یہ ٹی وی والے اور غیر محرم عورتوں سے ہنس ہنس کر مذاق کر کر کے دل بہلانے والے، ان کی دموں کے نیچے کانٹے لگے ہوئے، تو اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں تو اور آگے، اور دم لگاتے ہیں اور آگے۔ صحیح علاج نہیں کرتے۔